हाय सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंस्टाइल रबाव। तो जी आज जैसा कि पिछला व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में जो है पेंट चल रहा है, तो घर का जो हाल है बुरा हाल हुआ हुआ है। दीवारें तो बड़ी प्यारी चमक लशक रही थी, लेकिन जो घर में जो फर्नीचर और सब कुछ ना उलट पुलट हुआ पड़ा था। और मेरा डे ऑफ था तो मैंने कहा कि उठा जाए और काम शुरू किया जाए। लेकिन क्योंकि जब सुबह उठते हैं ना तो इतनी मैं लेज़ी हुई थी। सबसे पहले मैंने अपने माइंड को रेडी किया। माइंड को रेडी मैंने किस तरह से करना था कि मैंने खुद अपने आप को फ्रेश अप किया। मैंने फ्रेश अप होके फिर जब स्टेयर से नीचे आई तो मैंने कहा अब ऐसा काम शुरू किया जाए कि बस जो है ना घर देख लें ये किस कदर ख़राब हुआ पड़ा था। और रात को जब मैं जॉब से आई तो मैं बिल्कुल भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, तो मैं इसी तरह ही घर को छोड़ के और सो गई। मैंने कहा अगर नींद अच्छे से पूरी हुई भी होगी तो सुबह उठ के मैं सही फ्रेश हो जाऊंगी, और फ्रेश इंसान फिर कुछ भी कर सकता है। तो रात की नींद मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें मैं अपने घर का क्या नज़ारा आपको दिखा रही हूँ कि इतना ज़्यादा मैस हुआ था। ये हमारा एक बैक साइड पे रूम है जिसको मैं पेंट्री के तौर पे भी यूज़ करती हूँ। एक्स्ट्रा सामान भी जब घर में कोई नया सामान लेते हैं तो पुराना सामान हम उधर रख के उसको सजा देते हैं। इंशाल्लाह इसको रेनोवेट करना है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी इस रूम को इसी तरह से यूज़ करते हैं। जो बच्चा कुछ सामान होता है ना वो मैं उसमें डाल देती हूँ, लेकिन उसको भी हमने सारा पेंट वगैरह करके सेट तो करते हैं उसको भी। लेकिन ये है कि इसको अच्छे तरीके से रेनोवेट करना है। मैं जब काम शुरू करती हूँ ना, मेरा किचन क्लीन हो जाए ना, तो मेरा जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड रहता है कि किचन अच्छे से क्लीन हुआ हो, हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो। मेरी जो वर्क टॉप है वो क्लीन हो, बर्तन धुले हुए हों, बिन्स क्लीन हुई हुई हों किचन की, तो बस फिर मैं बाकी काम कर लेती हूँ। लेकिन मैं हमेशा जो है ना वैसे भी आम रूटीन में भी ना मैं जब करती हूँ काम तो मैं किचन से शुरू करती। अच्छा, ये जो डब्बे हैं ना, जो कंटेनर जो जिनको हम कहते हैं, इनका पाकिस्तान में भी बड़ा रोला था। अम्मी की तरफ जब मैं गई उधर भी, यहाँ पे मुझे भी इस चीज़ का बड़ा मसला। और मैंने एक दो रील्स भी देखी कि हमारी एशियन मम्स के साथ ना ये है मसला। मेरी अम्मी के घर भी सब आते हैं, सब लेके जाते हैं खाना, तो वो फिर उनके भी गुम हुए रहते हैं डब्बे। और जो मेरे ये डब्बे हैं ना, मेरी अम्मी इनको डब्बे ही कहती हैं, तो हम तो वैसे कंटेनर ही कहते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा ये लाज लगता है। अच्छा, जब मैं पाकिस्तान से आई तो मैं आपको पता है मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, मैं प्लास्टिक ख़त्म करके और मैं ग्लास ले रही हूँ। अब जब मैं वापस आई हूँ पाकिस्तान से तो मेरे तमाम के तमाम जो कंटेनर हैं घर से गायब हैं। एक का तो जी मेरे हस्बैंड ने ले लिया ब्लेम अपने सर पे कि उनसे टूट गया था। बाकी सारे उनको भी नहीं पता कि किधर गए। तो फिर मैंने उनको पेनल्टी ये दी कि आपने जो है ना मुझे अब एक ही जगह जो आपने माना है एटलीस्ट उसके पीछे मुझे 3 आपने जो है कंटेनर ला के देने। फिर उन्होंने ला के दिया। अच्छा, साथ जैसे ही किचन क्लियर अप हो गया ना, तो साथ ही मैंने जो है मीट वगैरह निकाल लिया ताकि मैं खाना भी एंड पे बना लूँ। तो क्योंकि काफ़ी दिनों से हम खाना बाहर से खा रहे थे, तो बस फिर मैं आज मेरा दिल था घर का खाना खाया जाए। अपने लिए मैंने पुलाव बनाना था और बच्चों के लिए जो है ना मैंने यहाँ पे एक शाज़ के नाम से बहुत अच्छा एक फ़ूड है वो मिलता है, वो बनाना था। और ये जो चूल्हा है ना, वो वही बात है कि इसको अगर इतना हम अपने आप को चमकाएं ना, अपने फेस को चमकाएं, तो पता नहीं हम किधर पहुंच जाए। लेकिन इसको कर कर के साफ आप बिलीव करें हर दूसरे दिन इसका वही हाल हुआ होता है, क्योंकि इस पर कुकिंग होती है। कुकिंग के जैसे हमारा एशियन खाने हैं ना, स्प्लैशेस गिरते हैं, ग्रीस होती है तो वो ख़राब हो जाता है। लेकिन ये है कि मैं साथ साथ जो है ना जैसे जैसे कुकिंग करती हूँ, मैं हर एक दो हांडियाँ बनाने के बाद इसको क्लियर अप करती रहती हूँ। लेकिन अभी बहुत मैस हुआ था सारे घर में, आप यकीन माने बहुत ज़्यादा काम था। हालांकि अभी मैं व्लॉग में जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं इतना ज़्यादा काम कर रही थी, लेकिन मेरी बस हो गई थी। रात के मैंने सुबह 8-9 बजे काम शुरू किया, रात के 8-9 बजे तक कंटिन्यूसली मैं जो है ना काम करती रही। साथ साथ क्योंकि घर में पेंट हो रहा था तो वॉशिंग भी पड़ी हुई थी, ज़्यादा नहीं कर सके ज़रूरत की, बस मैं करती रही। और यहाँ पर साथ साथ मैंने कहा मैं वॉशिंग की जो लोड्स हैं वो डालती जाऊँ ताकि सारे काम साथ साथ निपटते जाएँ। अच्छा, यहाँ पे जी मैं जो है ना कर रही थी, क्लीनिंग कर रही थी।
یہ جو میرے گھر میں نا ہر چیز کے اوپر گلاس ہے اور والس پہ بھی گلاس ہے. تو یہ جو مسٹر مسل کا جو یہ اسٹریک فری اسپرے ہوتا ہے نا، یہ بہت اچھا ہے. جس کسی کے گھر میں بھی گلاس اور یہ اس طرح کی مرر وغیرہ والی چیزیں ہیں نا، ان کو صاف کرنا بہت ہی ٹھیک ہے. میرے سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کے گھر میں اتنا گلاس ہے تو اس کو کلین کون کرتا ہے. اور میں رہتی بھی اپنے جو ہے نا مین روڈ پہ ہوں، تو وہاں پہ ڈسٹ آنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور میرے چھوٹے چھوٹے ڈیکوریشن بھی بہت ہیں. تو میرا آپ بلیو کریں، یہ بالکل بھی بہت ایکسپینسو چیز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ہی اچھا ہے. جو یہاں پہ لنڈن میں رہتے ہیں ان کو تو شاید ایزیلی مل جائے گا. تو یہ جو ہے بالکل اسٹریک فری ہوتا ہے، بس آپ اسپرے کرتے جائیں اور اچھے سے کپڑے سے اس کو جو ہے مائکرو فیبرک کے ساتھ صاف کر دیں. یہاں پہ جی میں یہ کام دیکھ رہی تھی کہ ڈائننگ ٹیبل کا حال دیکھے، اس پہ ایسٹ ویسٹ سب دنیا کی چیزیں نا جمع ہوئی تھی. آخر میں نے آج نا پھر صبح ایک ریل دیکھی تھی کہ ایک لڑکی بتا رہی تھی کہ صبح اٹھ کے میرا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اور پھر میں کہتی ہوں اگر میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا. تو میرے مائنڈ میں بھی وہی چل رہا تھا کہ اگر میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا. اچھا، یہ ہمارے گھر میں نا میرے جو ہسبینڈ صاحب ہیں نا، وہ ہر چیز سامنے رکھنا پسند کرتے ہیں. کچن میں ان کے اولیوز جو ہے وہ سامنے کچن میں ہونے چاہیے، ٹیبل کے اوپر ہونے چاہیے. واچ ہو گئی، والیٹ ہو گیا، وہ جو ہے سائڈ ٹیبل پر سامنے ہونا چاہیے. کوئی لیٹر ہو گیا تو وہ بھی ڈرار میں نہیں ہونے چاہیے، وہ بھی سامنے ہونے چاہیے. اور کپڑے بھی ان کے سامنے ہی ہونے چاہیے. تو ایسے اس طرح کے کچھ پیسز آپ لوگوں کی طرف بھی، آپ کے گھر میں بھی ہوتے ہوں گے. ان کو ہر چیز سامنے ہی چاہیے ہوتی ہے. تو کبھی کبھار میں سوچتی ہوں کہ کوئی بھی جو یونٹ وغیرہ ہے یا کوئی جو کبرڈ ہے، اس میں سے ہم ڈرارز وغیرہ ختم کر دیتے ہیں، ہر چیز کو سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ اٹھانے میں آسانی ہو. اور گھر کے ہر بندے کی اگر ہر چیز سامنے ہم نے رکھ دی تو پھر وہ جو بیڈ اور جو سامنے پڑی ہوئی چیزیں بیڈ پہ رکھ دو یا سائڈ پہ رکھ دو، سب اسی طرح ہی میسڈ اپ ہو جائے گا. تو مجھے یہ چیز اور یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کا کیا کیا جائے کہ ہر چیز سامنے ہو. دیکھیں، یہ میں نے کلیئر اپ کرنے کے بعد پھر کچھ چیزیں ایسی تھی جو ان کے سپلیمنٹس وغیرہ ہیں، پروٹین شیک ہیں، جو کولیجن وغیرہ میرا بھی ہوتا ہے تو میں بھی پھر اپنا رکھ دیتی ہوں ساتھ ہی، کہ 10 چیزیں ان کی ہیں تو ایک آدھی میں بھی رکھ ہی دوں. کچن کیبنٹس کے اندر نہیں ہونی چاہیے چیز، سب چیزیں باہر سامنے ٹیبل پہ ہونی چاہیے. لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو جو صفائی کا کیڑا ہے، کر کی صفائی جو ہے پھر وہ واپس رکھ دیا. اچھا، مجھے نا یہ ہے کہ یہ تسلی تھی کہ چلو اب رمضان آنے والا ہے تو مجھے کلیننگ نہیں کرنی پڑے گی. تو ہماری ایک ہی دفعہ میں کلیننگ ہو گئی. یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں اپنی امی سے شروع سے ملی ہیں کہ ہماری امی جو ہے نا شروع سے ہی جو ہے رمضان کی صفائی تو عید کی صفائی، تو میں کبھی کبھار کہتی تھی کہ امی کو پتہ نہیں کیا چل رہا ہے کہ خود بھی کرتی ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ لا کے پھر کرنے لگے. پھر بعد میں وہ تو ریٹائر ہو گئی کہ انہوں نے ہمارے ہی حوالے کر دیا. لیکن وہ چیزیں جو اندر رہ گئیں وہ اب ہمارے اندر بھی. مجھے بھی یہ نہیں سمجھ آتا کہ کون سی صفائی کا کیڑا اندر ہو گیا ہے کہ ہر ٹائم گھر کو صاف رکھنا بہت ہی ضروری مجھے لگتا ہے. اور پھر مجھے کبھی کبھار یہ بھی بات فیل ہوتی ہے کہ یہاں پہ UK میں پتہ ہے زیادہ تر پیرنٹس جو ہے یہ پیرنٹنگ کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، ان کے بچے ان کے کنٹرول میں نہیں آتے. تو مجھے کبھی کبھار لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے جو ہمارے سامنے سب کچھ کیا، ہمیں بتایا نہیں گیا کہ یہ کرو، ہم بس دیکھ دیکھ کے ہی رول ماڈل تھے وہ ہمارے لیے، اور ہم لوگ جو ہے بس ان کو دیکھ دیکھ کے ہی سب کچھ سیکھ گئے. میری امی نے آج تک کوئی بھی بیٹھ کے ہمیں لیسن نہیں دیا یا کوئی بھی طریقہ بتایا نہیں کہ کس طرح کرنا ہے. بس وہ خود کرتی چلی جاتی تھی روٹین میں، آرگنائز رہنا، ہر چیز اچھے سے دھونا، اچھا سے صفائی کرنا، سب کچھ کرتی تھی. ہاں بس دیکھا دیکھی ان کو کرتے گئے اور ہمارے اندر بھی وہ چیزیں ڈیولپ ہوتی گئی. تو میرے خیال سے رول ماڈل بن کے جو پیرنٹس رہتے ہیں نا، وہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے پیرنٹنگ کرنے کا. بتانا بچوں کو اتنا ضروری نہیں ہے، بس آپ ان کے سامنے کرتے چلے جائیں، آپ کے بچے وہ سیکھتے چلے جائیں گے. بس پرسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے اور تھوڑا صبر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو میرے خیال سے یہ سارے پرابلمز حل ہو جائیں. میں بھی خیر ٹین ایجرز کی مام ہوں اور تھوڑا بہت تو پرابلم آتا ہے، لیکن پھر میں یہی سوچتی ہوں کہ اگر میں کنسسٹنسی کے ساتھ چلتی رہوں گی تو ہوپفلی وہ بھی جو ہے مجھے فالو کرتے رہیں گے. اور ادھر دیکھیں جی، باتوں باتوں میں کھانا کدھر پہنچ گیا، اور یہ رات کا ٹائم ہو چکا تھا. اتنا زیادہ میں تھک چکی تھی نا کہ میں نے یہاں پہ
اپنے لیے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے جو ہے مٹن پلاؤ بنا لیا. ساتھ ہی مجھے ذرا گوشت آلو جو ہے نا شوربے والا بہت پسند ہے، تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا میٹ زیادہ تھا تو ساتھ ہی میں نے وہ میٹ جو ہے گوشت آلو بھی بنا لیا، جو ہماری ایک ٹریڈیشنل ڈش ہے، جو اس کو میرے خیال سے کوئی شاید ہی بندہ ہو جس کو گوشت آلو پسند نہیں، وہ بنا لیا. اور بچوں کا شاذ جو ہے نا، میں نے کہا میں آپ پہلے کھانا کھاؤں گی، تھوڑا سا ریسٹ کروں گی، اس کے بعد میں جو ہے آپ کا شاذ کا جو ہے وہ بناؤں گی کھانا. لیکن کھانا کھانے کے بعد تو آپ بلیو کریں اور اتنی لیزی ہو گئی کہ میں نے کہا اس کو پوسٹپون کر دیتے ہیں کل پہ، اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ مٹن پلاؤ کھانے پہ ہی آ جاؤ. تو مٹن پلاؤ کی اتنی آپ بلیو کریں خوشبو تھی. میں نے یخنی والا پلاؤ بنایا تھا، اتنا ذائقے دار یہ جو ہے نا پلاؤ بنا تھا کہ جب میں اس کو نکال رہی تھی ڈش میں تو بچے ایگری ہو گئے. بچوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھائیں گے. میں نے تو بس دل میں بڑا شکر ادا کیا کہ اچھا ہے چلو زیادہ مجھے اور کام کرنا نہیں پڑے گا، کیونکہ بالکل انرجی زیرو ہو چکی تھی. اور یہ دیکھیں جو ریالٹی چیک ہوتا ہے نا وہ یہاں پہ سامنے دکھا رہی ہوں. اور جی یہ اس شاذ کا کھانا، شاذ کے لیے انگریڈینٹس ہیں وہ ادھر پڑے ہوئے تھے، وہ خیر بعد میں نے کھانا کھانے کے بعد میرینیٹ وغیرہ کر کے تو پھر جو ہے رکھ دیا تھا اور اگلے دن بنا لیا تھا. یہ گوشت آلو اتنا ہی خاندانی اور نسلی قسم کا بنا تھا نا کہ باریک شوربہ، اور پھر میں نے کسوری میتھی اوپر ڈالی. اور یہ کام تو ضروری ہونا ہوتا ہے کہ جیسے ہی دم کھولو نا تو سیدھا جو اس کی اسٹیم ہے نا کیمرے کے اوپر آ جاتی ہے، لیکن اس کا کوئی حل ہو نہیں سکتا. خیر یہ دیکھیں کتنے خوبصورت کھلے کھلے سے چاول بنے تھے اور خوشبو سے جو ہے نا کچن مہک رہا تھا. بہت ہی ذائقے دار قسم کا پلاؤ بنا تھا. ریسیپی میں دیتی رہتی ہوں، ہمیشہ ہی دیتی رہتی ہوں، لیکن اس دفعہ میں نے ریسیپی کو اتنا اس طریقے سے جو ہے نا ریکارڈ نہیں کیا. اور ہوپ فلی میں آپ کے ساتھ پھر ملوں گی کسی نیکسٹ ولاگ میں. نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.